السلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے مقدس ایام چل رہے ہیں اور ماہ رمضان اپنی پوری برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اسی دوران مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ جو ان پر فرض روزے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، تو روزے کھولنے کا بھی ایک کانسیپٹ ہے دین اسلام کے اندر۔ سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو سماعت کیجئے۔ شیعہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں، شیعہ روزہ دیر سے نہیں کھولتے، شیعہ اللہ کے حکم سے روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ خود گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا۔ لیل کا مطلب رات ہوتا ہے۔ دوستو، ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ افطاری کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ افطاری کریں، اور مغرب کی نماز پڑھنے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تو لگ جاتے ہی ہیں، تو جیسے ہی 10 سے 15 منٹ گزریں گے وہ رات کا اندھیرا چھا جائے گا، اور یہی قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے کہ تم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اس پر بہت سارے دوست صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ ہمیں کوئی حدیث بتائیں یا صحابہ کا کوئی عمل بتائیں۔ تو میں اس ویڈیو میں مختصر سی ویڈیو میں آپ کو صحابہ کرام ان کی زندگی کا عمل بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان خلفاء میں سے ہیں رضی اللہ عنہما، ان کا عمل یہ تھا کہ یہ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد افطاری کرتے تھے۔ لیکن یہ جو صحابہ کا نام لینے والے ہیں، کیا ان کو آپ نے کبھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ تو جیسی ہی اذان ہوتی ہے ٹھک سے کھجور منہ میں جاتی ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے یا حضرت عثمان کا نام لینے والے، ان کے دن منانے والے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے 7588، حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں ان عمر و عثمان کانا یصلیان المغرب فی رمضان قبل ان یفطرا، کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ افطاری سے پہلے مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ اس میں ایک اہل تشیع کا شخص کہہ رہا ہے کہ رات کو روزہ کھولنے کا جو کانسیپٹ ہے شیعوں کا، وہ رات کو اس لیے کھولتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر یہی بات جو ہے مفتی فضل ہمدرد نے کی، تو ہم دونوں کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور پارہ نمبر 2۔ اب اس کے اندر جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب رات تک روزے پورے کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم احادیث کی طرف آئیں گے۔ اس نے اپنے موضوع کے لیے اور اپنے جو ہے وہ بات کو پکا کرنے کے لیے مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت پیش کی، اور اس نے جو روایت پیش کی اس کا نمبر ہے 7588۔ مصنف عبدالرزاق حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے اس نے حدیث پیش کی، لیکن یہی مصنف عبدالرزاق ہے، حدیث نمبر ہے 7597، یہ اس نے چھوڑ دی جو کہ حضرت ابو رجا سے مروی ہے۔ حضرت ابو رجا کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ افطار کرتا تھا، یعنی ماہ رمضان کے جو ایام ہیں ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص کو مقرر فرماتے، وہ سورج غروب ہونے کو دیکھتا، جیسے غروب ہوتا وہ اطلاع دیتا، اور دسترخوان پہلے سجا ہوتا، تو حضرت عبداللہ بن عباس پہلے افطار کرتے پھر نماز پڑھتے۔ اور جبکہ مفتی فضل ہمدرد کہتا ہے کہ پہلے افطار نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں پھر افطار کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ شخص جو ہے وہ تشیع مائل ہے، تشیع کی طرف مائل ہے، اور باوجود یہ کہ یہ کہتا یہی ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن اس کے اعتقادات سارے وہی ہوتے جا رہے ہیں جو اہل تشیع کے ہیں۔ کھل کر سامنے آ جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، ایک طرف تو ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے، یہ ڈاما ڈول ہونا، پلپلا ہونا یہ چھوڑ دو۔ آگے ایک اور بات سماعت کیجیے آپ۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے حدیث نمبر 7596، یعنی اسی کے اوپر والی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بات کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ پہلے افطار کیا جائے اور پھر مغرب کی نماز پڑھی جائے۔ تو واضح طور پر آپ حکم دیکھیں کہ یہ ہے صحابہ کرام کے دور کے اندر، تو سب سے زیادہ جو دین اسلام کو سمجھا ہے وہ یا تو صحابہ نے سمجھا یا اہل بیت نے سمجھا۔ اب ایک روایت میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو اہل بیت کے ایک فرد ہیں ان کی پیش کی، اور ایک صحابی کی میں پیش کر دی کیونکہ صحابہ کے دور میں ہی ہوتا تھا، تو دونوں دلیلیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں، پکی ہو جائیں۔ اب ایک اور روایت آپ سماعت کر لیجیے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 4883، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے، 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے، تو 10 ماہ رمضان تو انہوں نے گزارے نا۔ تو اب ان کی روایت سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
کہ میں نے دیکھا ہو کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب پڑھی اور پھر افطار کیا ہو، نہیں، فرمایا بلکہ پہلے رسول اللہ افطار فرماتے تھے اور پھر نماز مغرب ادا فرماتے تھے۔ تو کیا حضرت انس بن مالک سے زیادہ تحقیق ہے ان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مفتی فضل ہمدرد نے سمجھا اس چیز کو؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل کا جو کانسیپٹ ہے، اب آئیے مزید سیاستہ کی حدیث سے میں واضح کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر ہے 2454، اس کے مرکزی راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کا نام لے کر مصنف عبد الرزاق کی روایت پیش کر رہا ہے۔ اب میں صحیح مسلم شریف سے حدیث نمبر 2454 کی حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق سے ہی مروی ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں سنیے گا، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم ولم یذکر ابن نمیر فقد۔ یہ روایت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ دن چلا جائے، غروب آفتاب ہو جائے، رات آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ رات آنے کے بعد 15 منٹ مزید رکنے ہیں۔ رات کب آتی ہے؟ کسی بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ جب دن ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے یہی فرمایا الی اللیل، رات تک۔ اب ایک اور روایت اسی کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ 2000 صحیح مسلم کی 2455، 2456، 2457، 2458، یہ مسلسل 5 احادیث میں نے صحیح مسلم کی پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے ماہ میں سفر کر رہے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن ہے۔ آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ وہ اترے اور ستو گھول کر آپ کی خدمت میں لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ستو پیے، پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جب سورج اس سمت میں ڈوب جائے اور رات اس سمت سے آ جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اس روایت کے اندر واضح موجود ہے، یعنی واضح موجود ہے کہ سرکار نے سورج غروب ہوتے وقت اور رات کی ابتدا میں ہی، یعنی جیسے سورج غروب ہوا دن گیا رات آ گئی، آپ نے افطار کیا۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے رسول اللہ نے پہلے نماز پڑھی ہو۔ سیاہ ستہ میں قرآن کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے بخاری ہے، اور بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اب صحیح مسلم کی 5 روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ روزہ اس وقت کھولا جائے گا جب جو ہے وہ جناب والا رات آ جائے گی، 15 منٹ گزر جانے چاہیے، نماز ہو جانی چاہیے، تو یہ دین اسلام کے اندر پہلے کسی نے نہیں بیان کی، کیونکہ مشہور ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا چاہیے نا۔ ایک چیز مارکیٹ میں چل رہی ہے تو بندہ مشہور کیسے ہوگا؟ کوئی نئی چیز لائیں گے تو مشہور ہوں گے۔ تو یہ مشہور ہونے کے لیے خدا را دین کو نہ بگاڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم۔